اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اچھا میں سب سے پہلے تو مدثر پھر سے آپ کے انتظامات کا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. زبردست آپ کے انتظامات. اب مجھے بتائیں کدھر سے ہیں؟ پہلے مجھے بتائیں. لاہور سنو میں سب سے زیادہ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے سب سے زیادہ آگے نکلنا ہے. گجرات کے جب آپ یورپ جائیں تو سب سے زیادہ گجرات کے لوگ یورپ میں ملتے ہیں. بہت تیز لوگ ہیں ماشاءاللہ. آگے حافظ آباد میں ویسے مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. شاباش حافظ آباد. آگے یہ پنیر ہے سارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاباش بڑے دیر سارا دیر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چترال سرگودا بکر کا تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. ادھر چیچاوتی. ایک آدمی ہو تم چیچاوتی سے. ایک آدمی نہیں, میں کارکن چاہیے مجھے. سنیں اچھا جی ابرام سے خاموشی. تین ہی صرف آئے ہو. خاموشی. کتنا ٹائم ہے روزے کو کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ ہے. 13 منٹ پہ آپ سے بات کروں گا. یہ آپ نے بات ضرور سننی ہے کیونکہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے کہ کیا میں نے سیکھا. میرا کام ہے آپ جس طرح میرے بچے ہیں آپ کو میں وہ سکھاؤں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ ہو, تاکہ آپ اوپر جا سکیں. لیکن سنیں میری بات. یاد رکھے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب سے عظیم مخلوق. وہ چاہے تو وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھے. یہ اللہ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی. فرشتے وہ کام کرتے جو اللہ کہتا ہے. وہ اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. انسان اس کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ تم اگر اللہ کے حکم پہ چلو گے تو تم آسمانوں پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر اس کے خلاف, کیونکہ آپ نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ آپ 2 راستوں میں سے ایک راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا. اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. تو آپ کے سامنے زندگی میں 2 راستے ہوں گے. غور سے سمجھے. ایک عظمت کا اور ایک تباہی کا راستہ. تو اللہ نے سارے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے تھے آپ کو اس راستے پہ لگانے کے لیے جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے, جس میں ایک چھوٹا سا انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. جس طرح مولانا رومی کہتا ہے کہ جب میں تمہیں پر دی ہیں تو کیوں چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کدھر پہنچ سکتے ہیں. قوموں کے ہاتھ میں ہے کہ قوم ایک عظیم بھی بن سکتی ہے اور بیکاریوں کی طرح دنیا میں. وہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. تو اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے, قوم کو بھی ذلیل کرواتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. نوجوانوں, میرے کارکنوں, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس قوم کو بھی اور اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں. جانوروں کے پاس 2 راستے نہیں ہیں, فرشتوں کے پاس نہیں ہیں. یہ صرف انسانوں کو اس نے 2 راستے دیے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنے کا اس نے کہا کہ
تم فیصلہ کر سکتے ہو. اور پھر ساتھ اس نے 5 وقت کی آپ کو نماز اس لیے دی ہے کہ مسلسل اللہ سے آپ مانگے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں, جس کو تو نے عظمت دی ہے, وہ دوسرے راستے پہ نہ لگا. یہ اس لیے کہ آپ کے پاس موقع ہے 2 میں سے 1 راستے پہ جانے کا. تو اب میری بات سنو, میں نے اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دینی آدمی نہیں تھا, میں اس راستے پہ ہمیشہ نہیں تھا. میری ماں, خاص طور پہ میرا باپ بھی, لیکن میری ماں سارا بچپن سے مجھے کہتی تھی کہ سونے سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرو سیدھے راستے پہ لگائے. اب ہم سنیں میری بات, اب سنیں اب میں جیسے بڑا ہوا تو ہم فلمیں دیکھتے تھے, فلموں کے اندر ہیروز ہوتے تھے, ہمارے سپورٹ سٹار ہوتے تھے, وہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے. تو والدہ کہہ رہی تھی اللہ کا سیدھے راستے پہ لگا, اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ دوسرے راستے پہ لگے ہوئے تھے. یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. ایک بڑا راستہ لگتا ہے یہ زبردست ہے, وہ دور سے فلموں سے لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے. تو یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ, جو ایک انگریزی میں ہے, تو جو ساری چیزیں چمکتی ہیں وہ سونا نہیں ہوتی. جو آپ کو یہ مراج لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست زندگی ہے, اور میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے. تو میں اگر آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں, جس نے ہر قسم کی زندگی کے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا, دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے, لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم وہ بتائیں جو انہوں نے غلطیاں کی وہ نہ کریں, کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنی غلطیاں, یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے, ہماری غلطیوں سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ. تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2 راستے, جو راستہ ہم چاہتے ہیں, جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں, وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے لیے آپ سب کو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی کیا تھی, یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے, جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلا کہ زندگی کیا تھی. اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے, آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ آزاد ہو جائیں گے. اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی. آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے. اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے. اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں. انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے. آپ جب کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں. انسان آسان راستہ نہیں لیتا, چوری نہیں کرتا, رشوت نہیں لیتا, کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے. انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے, مشکل راستہ لیتا ہے. جو 2 راستے آپ مانگتے ہیں, نبی کا راستہ آسان نہیں ہے, مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی دیکھیں, جدوجہد کا راستہ تھا. اللہ کے حبیب کو 13 سال مشکل ترین وقت مکہ میں گزارا, ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی. پھر جب مدینہ گئے پھر 5 سال اور مزید اور مشکلیں. جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا. جنگ خندق, جنگ احد, امت خطرے میں تھی, آسان نہیں تھا.
لیکن اللہ نے جب ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کہ آسان ہوتی گئی، وہ طاقتور ہوتے گئے، ذہنی طور پہ اور مضبوط ہوتے گئے۔ یہ ایسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا۔ آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں ایک ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ اور بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، آپ کا بازو اور تکڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب ایک چیلنج لیتے ہیں، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ اگلے مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے۔ جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، جب میں محنت کرتا تھا میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی، میں اتنی نہیں کر سکوں گا، لیکن اگلی بار وہ اس سے زیادہ کر لیتے تھے، پھر اس سے زیادہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کو انسان نے ایسا بنایا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان، اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے، پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے۔ اس لیے اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے۔ تو جو پہلی آزادی اندر سے لا الہ الا اللہ، دوسری آزادی معاشرہ آپ کو آزاد کرتا ہے انصاف دے کے۔ جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا، جسٹس، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، جو آج پاکستان میں ہے۔ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے، جب انصاف نہیں ہوتا تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا۔ آج مغربی ملک کیوں آپ کے لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے وہاں جانے کے لیے؟ یا بریل سے کتنے لوگ میں نے باہر کوئی ملیشیا کوئی کہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام بہتر ہے، وسائل پاکستان میں زیادہ ہے، نظام ان کا بہتر ہے، کیونکہ انصاف ہے۔ اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ آزاد ہوتے جاتے ہیں، اتنی خوشحالی آتی ہے۔ میں یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں 140 ملکوں میں 129 ہے، 129 ہے ہمارا، یعنی یہ انصاف نہیں ہے۔ اور جو مغربی ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے، ڈنمارک نمبر 1 پہ ہے، وہ خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے، خوشحال ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، ہم اپنے ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے، تاکہ ہمارے لوگوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے۔ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، سالوں تک وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں نوکریاں نہیں دے سکتے۔ ہم نوکریاں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا نظام غلط ہے۔ چھوٹے سے طاقتور طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کو، چوری وہ کرتے ہیں ان کو NRO مل جاتا ہے، ملکوں پر ڈاکہ مارتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا، جن کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے پولیس سے ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے جن لوگ جو محافظ ہیں وہ بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ہوتا ہے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے حالات دیکھیں، دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو اسی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے، اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے
یہ یاد رکھیں، اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے. یا یہ ملک کھڑا ہوگا، عظیم ملک بنے گا، نہیں تو تباہ ہو جائے گا. کیونکہ میرا نبی کہہ بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو ہمارا اس وقت حقیقی آزادی دو ایک کہ ہم جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پہ، ان کے راستے پہ، ان کی شریعت پہ چلیں گے، ان کی سنت پہ چلیں گے، ہم اندرونی طور پہ آزاد ہوتے جائیں گے. میں عمران خان میں کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں تھی، لیکن میں ایک آزاد انسان تھا. ہمیشہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. میں ہمیشہ میں نے 3 منٹ رہ گئے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں. اور کیونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا، اور اللہ نے طاقت دے دی. آپ میں سب میں یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کبھی شارٹ کٹ نہ لینا، کبھی پیسے کے غلام نہ بننا، پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا، کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا. اور اپنی دو صلاحیتیں، بس ایک منٹ، 2 صلاحیتیں اپنے اندر ابھی سے، اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے دن نہیں ہو جائے گا. صادق اور امین، سچا اور امانت دار، انصاف کرنے والا. یہ 2 جو صلاحیتیں ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی. یہ انسان کو عزت دیتی ہے معاشرے میں، یہ انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. آسان راستوں سے جھوٹ بول کے نکل جاؤ، سچ پہ کھڑے ہو گئے، سچ تمہیں طاقت دے گا. امانت دار، کبھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے جو سفارشی دوستوں کو، رشتہ داروں کو اوپر. آپ کی واحد پارٹی ہے، کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے. باقی تو یا زرداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے. امانت دار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، انصاف نہیں کر سکتے. اور ڈیزل کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی ڈیزل کے بھی جنگے ڈیزل آ گئے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں سارے. اور دوسرا، اچھا جلدی سے دعا میرے بھی اوپر سے دعا کرنی ہے. روزہ کھول کے ایک منٹ دعا. میری جو اللہ سے 4 دعائیں ہیں، وہ چار دعا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے کہ اللہ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. اور چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتا ہے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے.